بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے عشر رحمۃ للعالمین کے پروگرام سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر حافظ معظم شاہ، جو استاذ ہیں شعبہ شریعہ کے، اور ڈاکٹر معظم شاہ شعبہ شریعہ کے اندر استاد کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسلامی علوم پہ ڈاکٹر صاحب کی بہت خدمات ہیں اور بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں. تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور منصف، قاضی اور جج کیا کردار تھا. تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو قاضی کی حیثیت سے کردار نبھایا، اس کو ہم اپنی آڈینس کو کیسے متعارف کروا سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی تعریف مسلمان بھی کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، منافقین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے. تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا تعارف کروائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو وہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہیں، اور ان کا کردار اور ان کی زندگی کا ایک ایک باب، ایک ایک عمل وہ ہمارے لیے واجب التقلید ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ وہ ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے مسلمانوں کے لیے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حیثیت میں اگر دیکھیں، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک حکمران کی حیثیت سے ہو، تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے اور ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر نمونہ ہے. اسی سلسلے میں ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، اس میں جس موضوع کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت قاضی، ان کا کردار کیا تھا اور وہ ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے، ان سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، وہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اگر ہم نظر ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے ان گوشوں کو ذرا اب ہم واضح کریں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی ایک کردار ادا کیا ہے، اور بحیثیت قاضی وہ لوگوں کے سامنے ان کا جو ایک عمل ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ہمیں نظر آتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک معروف فیصلہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھنے کا ایک موقع آیا، جس کے اندر بہت سارے قبائل تھے اور ان کے لیے ایک فخر اور عزت کی بات تھی کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا جائے، لیکن اس میں بہت سارے قبائل کا اختلاف ہو گیا کہ یہ شرف کون حاصل کرے، یہ خوش نصیبی کس کے قسمت میں آئے. اس پر اختلاف ہو گیا اور جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی. تو پھر ایک شخص نے یہ تجویز دی، ان کا ایک بڑی عمر کے شخص نے ان کفار میں سے، کہ ہم میں سے وہ شخص جو سب سے پہلے کل خانہ کعبہ میں باب بنی شیبہ سے داخل ہوگا، اسی کی ہم ذمہ داری لگائیں گے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے فیصل ہوں اور وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. تو اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور لوگوں نے دیکھا تو لوگ خوش ہو گئے کہ ایک ایسی شخصیت
ہمارا فیصل اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، جو شخصیت ہمارے درمیان ویسے بھی متفق علیہ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ جس سے لوگوں کے درمیان جھگڑا بھی ختم ہو گیا، کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے لوگوں سے جو سردار ہیں ان سے کہا کہ آپ اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیں، تو ایک بہت بڑی جھگڑے سے لوگوں کو بچایا۔ اسی طرح جب ہم بعثت کے بعد دیکھتے ہیں تو خود قرآن و حدیث کے اندر بڑے واضح احکامات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یا آپ کے منصب نبوت میں ایک فرض منصبی جو ہے وہ آپ کا ایک قاضی کی حیثیت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ آپ کی زندگی کا ایک بہت یا منصب نبوت کا ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے آپ کی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ لوگ اپنے معاملات کے اندر، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں یا کوئی بھی ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنا فیصل آپ کو نہ بنا لیں، تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے آپ نے فرمائے ہیں اور جس انداز کی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے کے جو اصول ہمیں بتائے ہیں اور جو واضح رہنمائی اور ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آج تک جو ہے اگر ہم ماڈرن دنیا کے اندر بھی دیکھیں تو وہ لوگ جو ماڈرن دنیا کے جو اصول ہیں، جو ماڈرن جو لا ہے، وہ بھی اپنے لاز کو، اپنے قوانین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہی اس کو کشید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک اور سوال کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کچھ ایسے فیصلوں کے نمونے بتائیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ لوگوں کے درمیان میں جب اختلاف ہو تو ہمیں معاملے کو کیسے سلجھانا چاہیے، اور ایسے کون سے اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مختلف جو ہمارے مصنفین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے باقاعدہ۔ اور اس سلسلے میں سب سے جو معروف کتاب ہے، سب سے قدیم کتاب ہے جو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، وہ ہے اقضیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو ان فیصلوں پر نظر ڈالنے سے یا احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس پر مجموعی طور پر نظر ڈالنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اندر ایسے اصول اپلائی کیے جائیں کہ بالکل ہی فوراً کوئی فیصلہ کرنا ہے، جیسے کہ ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے ان کو دلائل کی بنیاد پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ صلح کے ذریعے ختم کر دیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جب فیصلہ ہوتا ہے نا تو اس میں کسی ایک فریق کو بہرحال ایک دکھ سا ہوتا ہے کہ جو حق وہ اپنا سمجھ رہا تھا وہ اس کو نہیں ملا، یا وہ غلط سمجھ رہا تھا لیکن بہرحال ایک دکھ اس کو ہوتا ہے۔ صلح میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق رضامندی سے، ایک بندہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اس کو دونوں سے ایک دلی اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے ایک عام سی مثال ہے مثلاً کہ صحابہ کرام میں سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی، مسجد نبوی کے اندر ان کا ایک موضوع پر بحث ہو رہی تھی، کوئی قرض لین دین کے معاملے پر، تو ان کی آوازیں تھوڑی سی اونچی ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پردہ ہٹایا اور سامنے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہانی سنی تو پتہ چلا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا کچھ مطالبہ ہے، وہ دوسرے صحابی سے جو قرض دینا تھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قرض کا جو مطالبہ ہے اس میں پیسوں میں تھوڑی سی چھوٹ دے دو، تھوڑا سے کم کر لو جتنے مانگ رہے ہو، اور دوسری صحابی سے کہا کہ آپ بھی ادا کر دو۔ اب یہ خوبصورت طریقے سے وہ ان کے لیے ادائیگی بھی آسان ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کچھ ان کو معاف کر دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں کہ ہر جگہ عدالت لگائی ہو، بلکہ کوشش کی کہ صلح کر لی جائے۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ نے کوشش کی ہے کہ جھگڑے کو ختم کر لیے جائے، انصاف کا قیام ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، مثلاً جب خیبر کے اندر حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ، ان کی لاش پتہ چلا کہ وہاں مقتول حالت میں ان کا جسم اطہر موجود ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کس نے ان کو شہید کر دیا ہے، تو ان کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ یہ یہود جو تھے انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر صرف اس وجہ سے الزام نہیں لگایا کہ یہ ان کے وہاں پر مقتول پائے گئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی دلیل نہیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیت المال سے گویا کہ یعنی حکومت وقت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران ان کی دیت ادا کی، تو جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول لوگوں کو بتایا کہ فیصلہ پیش کردہ مواد کی بنیاد پر ہوگا، دلائل کی بنیاد پر ہوگا، فیصلہ ظاہری حالات کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تختصمون الی وانما انا بشر مثلکم، کہ تم میرے پاس مقدمے لے کے آتے ہو، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، ولعل بعضکم ان یکون الحن الی، ٹھیک ہے، کہ بعض کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ زبان اس کی تیز ہو، وہ ایسے دلائل میرے سامنے پیش کر دے کہ میں دلائل کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور ممکن ہے کہ وہ ظالم ہو، دوسرا شخص وہ مظلوم ہو، لیکن ظاہری دلائل وہ ایسے لے آئے ہیں کہ میں اس کے حق میں نے فیصلہ کر دیا۔ اب ہوگا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو بھی گیا نا تو اس نے اپنے لیے گویا کہ ایک آگ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے لیے لے رہا ہے، یہ وہ اس کا حق اگر نہیں بنتا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے سے منع کیا ہے کہ تم جھوٹی قسم مت کھاؤ، اور اپنے لیے اگر تم جھوٹی قسم کھا کر یا زبان کی چرب زبانی سے اپنے لیے کوئی ایسا حق لے لیتے ہو، اور آپ سے فرما رہے کہ ممکن ہے میں فیصلہ کر دوں اس کی بنیاد پر، لیکن وہ تمہارے لیے پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو ناجائز چیز کو اگر آپ لے بھی لیتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، وہ آپ کے لیے جائز نہیں بنے گا۔ یہ ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر بعض صحابہ آپ کی خدمت میں ایسے آئے ہیں، ہمیں سیرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کوئی مسئلہ حل کیا ہے، مثلا ایک حدود کا مسئلہ تھا اور دو بندوں نے وہ آپس میں حل کر لیا تھا، کچھ لے دے کر مسئلہ حل کر دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حدود کا مسئلہ ہے، اور حدود نافذ کرنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے اگر وہ ثابت ہو جائے۔ تو چونکہ وہ حدود کا مسئلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق فرمائی، اور جب وہ ثابت ہو گیا تو حد کے اندر اس شخص کو سزا دی۔ تو گویا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے ہیں آپ نے۔ پھر ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم فرمایا ہے۔ آج ہم بہت ساری تہذیبوں کو اگر ہم پڑھیں، ہم رومن تہذیب کو پڑھیں، ہم یورپ کی تہذیبوں کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، تو ان کے ہاں انسانوں کی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں 3 طبقاتی تقسیم ہے، کہیں 2 طبقاتی تقسیم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مکمل ختم فرمایا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی غلام کو کسی آقا پر اس چیز میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب انسان اللہ کے ہاں برابر ہیں، ہر انسان کی عزت برابر ہے، اس کی آبرو برابر ہے، ہر انسان کی عزت اور آبرو محترم ہے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ارشادات فرمائی، اور اسی وجہ سے جب ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اور ان سے یہ چوری کا جرم سرزد ہو گیا، تو چونکہ وہ قریش قبیلے کی تھی، قریش لوگوں کو پتہ چلا کہ اب اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے اور اس کے اوپر حد نافذ ہونی ہے، جو اللہ کی مقرر کردہ سزا ہے وہ نافذ ہونی ہے، تو کتاب الحدود کے اندر وہ جو سزا ہے وہ مقرر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا نافذ کرنی تھی۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ اگر ہمارے اس قبیلے کی اس عورت کے اوپر یہ سزا لاگو ہو گئی تو یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک عیب ہوگا کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی ہے اور اس کا پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے محبوب شخصیت تھی آپ کے ہاں، حب رسول اللہ، جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے یا غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو نصیحت کی، میں یہاں نام میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو ان کو ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش فرما دیں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور فرمایا کہ تم حدود اللہ میں سفارش کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کے ارشاد کا اظہار فرمایا، اور پھر لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جب ان کے ہاں امیر کوئی جرم کرتا تھا تو وہ معاف کر دیتے تھے، جب غریب کرتا تھا تو اس کے اوپر نافذ کرتے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس قسم کا جرم کر لیتی تو اس کے اوپر بھی یہ سزا نافذ ہونی تھی۔ تو اب ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب ایک جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا اور اس کے نتیجے میں انصاف قائم کرنا یہ حکمران کی اور قاضی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بنیادی سے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ عمومی اصول ہیں کہ فیصلوں کے اندر ان کا خیال رکھا جائے۔
ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ایک بڑی اہم چیز مشہور ہے جو کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قانون ساز کی بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں ہمیں معلوم تو ہوتی ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قانون ساز کی جو ہے اس حوالے سے بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ اس چیز کو بھی ذرا واضح کیجیے. جی بالکل بالکل. قرآن میں خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت رسول ایک مستقل حکم ہے قرآن کا، اور جیسے اللہ رب العزت شارع ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی شارع کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیثیت قانون ساز کی ہے، یعنی اسلامی قانون سازی میں آپ مستقل حیثیت رکھتے ہیں. تاہم اس قانون سازی کی دو حیثیتیں ہیں. کچھ قانون سازی ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصوص قرآن کی تعبیر اور تشریح کے نتیجے میں کی ہیں، کہ کوئی نص قرآنی ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل قانون سازی بھی کی ہے الگ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات بظاہر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یا تو مثلا جو زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تعلق ختم کرنے کا جو طریقہ ہے یا طلاق ہے یا خلا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسخ نکاح کا اختیار بھی دیا ہے قاضی کو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کا حکم ہے قرآن میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وارث اور مورث یا مورث جو ہے اس کا جو دین ہے وہ ایک ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے کوئی کافر جو ہے وہ کسی مسلمان کا وارث بنے مال کے اندر، تو دین کے اندر ایک ہونے چاہیے. اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بچے کا جو نسب ہے وہ اس کی ماں کے شوہر سے ثابت ہوگا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی اور معلومات افزا آپ کی گفتگو تھی. خاص طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ جیسے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل و انصاف قائم فرمایا تو اس کے اندر مسلموں اور غیر مسلموں دونوں کا لحاظ رکھا گیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی طرف داری کی ہو یا ان کو کوئی مارجن دیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس حوالے سے، یا آپ کا جو اسوہ حسن ہے وہ اس حوالے سے اتنا واضح اور اتنا شاندار تھا کہ خود جو غیر مسلم تھے وہ ہمیشہ انہوں نے فیصلوں میں، اپنے اختلافات میں، یا ایون مسلمانوں کے ساتھ اختلافات میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے. بلکہ خود جو میثاق مدینہ ہے اس کے اندر یہ طے ہوا کہ جب اختلاف ہوگا تو اس سلسلے میں جو فیصل ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدا میں وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ تمام جو اقوام ہیں انہوں نے خود اس بات پر وہ متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں انصاف ہی ملے گا. انصاف ہی ملے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور قاضی اور منصف ہونے سے ہمیں موجودہ زمانے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، خاص طور پہ فیصلہ کرنے والوں کے حوالے سے یا فریقین کے حوالے سے، ان سے متعلق ہمیں سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس پہ ہماری رہنمائی کیجیے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم سیرت کو ظاہر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے. تو آج کل کے دور میں جو قاضیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو بحیثیت ہے وہ قاضی کے ان کے حیات طیبہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں یا جو ارشادات ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. مثلا پہلا اصول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قاضی جب بھی فیصلہ کرے نا تو وہ نارمل حالت میں ہو، اس کے سارے سینسز کام کر رہے ہوں، کوئی کسی جذباتی کیفیت میں نہ ہو. تو اس میں سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حاکم یا قاضی فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ حالت غصے میں ہو، چونکہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا، وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو سکتا ہے، وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو فیصلہ دونوں فریقین کو سنا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک فریق کا فیصلہ سن لیا اور دوسرے فریق کی بات سنے بغیر جو ہے اس پر فیصلہ دے دیا. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ دونوں فریقوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، دونوں کو برابر موقع دیا جائے اور دونوں کے دلائل کو صحیح طریقے سے سنا جائے. تو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ جب غیر مسلم یا مسلمان کے درمیان بھی اختلاف ہوا تو خود خلفائے راشدین کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے موقع پر مسلمانوں کے خلاف بھی فیصلہ ہوا. خود بڑے بڑے حکمران
اور مسلمانوں کے خلفاء وہ عدالت میں پیش ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے. تو ان حضرات نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا تھا، اور ان کی تعلیمات ان کے سامنے تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی جو اہمیت تھی وہ اس حوالے سے بڑی اہم تھی. اسی طرح فریقین کے اندر جب دوسرے کی بات سننے کی بات ہے، تو آج کل بھی دیکھیں جدید دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قضاء علی الغائب کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی حاضر نہیں ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے، تو جب تک اس کو سن نہ لیا جائے تو اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو. اسی طرح آج کل کے دور میں اور بہت سارے مسائل ہیں. مثلا آج کل ہمارے ہاں ایک ایسے مطلب شہادات ہیں جو لا آف ایویڈنس ہے ہمارا، جس کے اندر ہم بعض مسائل کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو فیصلے ہوئے ان کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت ہے. کہ کسی کے خلاف اگر قتل کا مقدمہ ہے، کسی کے خلاف چوری کا مقدمہ ہے، تو اس کے لیے جو دلائل ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. مثلا بنیادی ایک اصول یہ ہے کہ یا تو گواہ ہوں اور یا جو ہے اس ملزم کا اقرار ہو. یہ وہ بنیادی اصول ہے. اسی طرح ہمیں شریعت یہ اصول دیتی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ جو ہیں وہ مدعی کے اوپر ہیں. جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس نے گواہ لانے ہیں. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر جو شخص اس کا انکاری ہے اس دعوے کا، اس شخص نے پھر کیا کرنا ہے؟ قسم کھانی ہے اپنے حق کو ثابت کرنے کی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم